سنت میں وارد نہ ہونے والے طریقے پر عبادت کر کے بدعتوں سے محفوظ رہے گی. اس طریقے سے لوگ اکٹھے ہوں گے اور دل باہم مل جائیں گے. اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن نماز قائم کرنا، تاکہ وہ بندے اور اس کے رب کے درمیان رابطہ کا ذریعہ ہو، اس کی نجات اور وقت کی تنظیم کا سبب ہو، بندے کے احساس کا ذریعہ ہو کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اس سے وہ بڑے کاموں اور ذمہ داریوں کو انجام دینے کی جری نہیں پائے گا. نماز میں ظاہر و باطن کی طہارت اور معنوی و حسی طہارت ہے. باجماعت نماز سے سماج میں ہم آہنگی ہوتی ہے اور لوگوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہو. اور اللہ کا فرمان ہے بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے. اور اللہ کا فرمان ہے یقیناً نماز بے حیائی و برائی سے روکتی ہے. اللہ کا فرمان ہے یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. اور فرمان ربانی ہے اے ایمان والوں جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو. اور فرمایا دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو، رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں. یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. اسلام کے ارکان میں سے ہے کہ جو مال انسان کماتا ہے اس میں سے ایک حصہ مخصوص مصارف میں زکوٰۃ دینا، جس سے معاشرے کا نفع ہوگا، معیشت کی رفتار بڑھے گی. بخیلی، کنجوسی، انانیت سے نفسوں کی پاکی ہے. خرچ کرنے نوازنے پر ان نفس کی تربیت ہے. اس سے ضرورت مندوں کی خبر گیری ہوتی ہے. سماجی رشتے مضبوط کیے جاتے ہیں. معاشرے کے افراد باہم ایک دوسرے سے جڑتے ہیں جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پنپتی ہے، سماجی ہم آہنگی حاصل ہوتی ہے. اللہ کا فرمان ہے اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے. بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. اور اللہ کا فرمان ہے میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. اور اللہ کا فرمان ہے صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہیں، اور گردن چھڑانے کے لیے، قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں اور راہ رو مسافروں کے لیے ہے. اور چوتھا رکن ماہ رمضان کے روزے ہیں جن سے صبر، شہوتوں سے لڑنے، مسکینوں کی ضرورت کے احساس کا نفسوں کو عادی بنایا جاتا ہے. ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ بری عادتوں سے نکلے. ان سے دل میں دنیا کی محبت کا غلبہ کم ہو جاتا ہے. ان میں تواضع اور جسموں کی صحت ہے. اللہ کا فرمان ہے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے. پھر فرمایا ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت دینے والا، ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. پانچواں رکن حج ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے حاجیوں کو اس کے مناسک ادا کرنے کی توفیق بخشی. حج آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے، دلوں میں رب اور اس کے احکامات کی تعظیم راسخ کرتا ہے، ساتھ ہی انہیں تسلیم و رضامندی کے ساتھ قبول کرنے کی تعلیم دیتا ہے. حج میں جماعت کے ساتھ ہم آہنگ ہوا جاتا ہے. قربانی، نذر، فدیہ کے جانوروں کو ذبح کر کے کھانا کھلایا جاتا ہے. حج میں وقت کا اہتمام، نفع بخش چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میں میسر ہو وہ کر ڈالو. اور فرمایا حج کے مہینے شخص اس میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے. بیت اللہ کے حاجیوں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبہ دیا، جمع قصر کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد عرفہ میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، پھر آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے، وہاں 3 رکعت مغرب اور 2 رکعت عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی اور رات گزاری یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھی، پھر وہاں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ٹھہرے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا، پھر مینا کے لیے روانہ ہوئے اور جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری، پھر اپنی قربانی کے جانور ذبح کیے اور اپنا سر منڈوانے کے بعد پہلے مرحلے کے لیے حلال ہوئے، پھر کعبہ شریف گئے، اس کے 7 چکر لگا کر طواف افاضہ کیا، پھر آپ مینا واپس آ گئے جہاں آپ نے تشریق کے 3 دن رات گزاری، جمرات کو کنکریاں ماری، آپ ہر دن 21 کنکریاں مارتے، پہلے جمرہ صغریٰ کو پھر جمرہ وسطیٰ کو کنکری مارتے اور ان دونوں کو کنکری مارنے کے بعد دعا کرتے، پھر جمرہ عقبہ کو کنکری مارتے۔ آپ نے کی پریشان آ سارے اندر موجود نے تو مشکل نہیں ان کو بنیا وا تھی پیک کر دیں بنیا کی کہنا پیچھے نہیں اچھے میں ویکیا تین میں تدھی باہر آیا میں کہ پوچھا سی اندر صحیح ہے یہ دیکھیے یہ ماشاء اللہ خیمے ہیں حجاج کے گرمی بہت زیادہ ہے، اس دفعہ انہوں نے خیموں میں ہی سپیکر وغیرہ اور LCD وغیرہ لگائی ہیں تاکہ حجاج کرام گرمی سے بچ سکیں۔ مینا مسجد نمرہ میں جہاں پہ یہ خطبہ ہو رہا ہے وہاں پہ جگہ فل تھی، اس لیے جو مین پہلے جو ہوٹل وغیرہ جو کریمیں ہیں وہ چلے گئے اور حجاج کرام یہ دیکھیں ماشاء اللہ چائے وغیرہ بنی پڑی، ہر چیز اوکے ریڈی ہے، کھانا وغیرہ بوتلیں وغیرہ پانی وغیرہ ہر چیز۔ یہ دیکھیں یہ پانی بھر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کی تمام معاملات کا ذمہ لے لے، ان کے بیچ محبت پیدا کر، اے اللہ تو فلسطین میں ہمارے بھائیوں کا خیال رکھ، اے اللہ۔ یہ دیکھیں یہ لیڈیز کا خیمہ اوپر لکھا بھی ہوا خواتین، یہ واش روم جن کو AC وغیرہ زیادہ ٹھنڈ وغیرہ لگتی ہے وہ باہر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں درختوں کے نیچے۔ سبحان کدھر ہے کس کدھر ہے کس ادھر عورتوں کے خیمے، باہر اس دفعہ جو حجاج کرام ہیں باہر نہیں ہیں، سارے کیمپوں کے اندر ہیں۔ یہ عورتوں کے خیمے تو اس لیے آپ کو اندر سے نہیں دکھایا، اور یہ دیکھیں ادھر بھی عورتوں کا یہ چائے رکھی ہوئی ہے، یہ واش روم وغیرہ وضو، ہیلی کاپٹر نگرانی کے لیے اوپر گھوم رہے ہیں ماشاء اللہ۔ وہ سامنے کچن ہے، ہاں یہ دیکھیے یہ ہم ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ حجاج کرام کو زیادہ سے زیادہ جو سروس ہے
وہ دے سکیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ دیکھیں باہر والی سائڈ, یہ دیکھیں اس دفعہ روڈوں پہ کوئی نہیں ہے, خالی ہے. اس دفعہ انہوں نے انتظام اچھا کیا ہوا ہے کہ خیموں میں ہی اسپیکر وغیرہ لگائے ہوئے ہیں, ادھر ہی وہ آرام سے اے سی لگے ہوئے ہیں. گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے. اور دعا کریے گا آج کے دن میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی, اللہ پاک ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ حج کرنے کی سعادت نصیب فرما. آمین. چلائیں اندر چلتے ہیں اور آپ کو دوبارہ سے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہمارا گروپ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ. یہ تقسیم کریں گے ابھی. یہ پارس وغیرہ ریڈی ہو چکے ہیں حجاج کرام کے. یہ ہمارے احتشام بھائی ہیں, یہ حجاج کرام کے جو سروس وغیرہ دیتے ہیں. اذان ہو رہی ہے. اللہ محمد. آمین. اللہ اکبر. اذان ہو گیا. ظہر کے بعد میں پھر خطبہ شروع ہوگا.